السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خاکسار HDTV 9۔ آج میں بات کروں گا چنیوٹ کے تاریخی محل عمر حیات محل کے بارے میں، جسے چنیوٹ کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت محل میں موجود ہوں، تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، میرے ساتھ رہیے گا۔ عمر حیات محل، جس کو چنیوٹ کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے، شیخ عمر حیات نے قیام پاکستان سے قبل اپنے بیٹے گلزار کے لیے بنوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اسے گلزار منزل کہہ کر پکارتے ہیں۔ شہر کے عین وسط میں واقع اس محل کا رقبہ 14 مرلوں پر محیط ہے، جبکہ یہ محل تہہ خانوں سمیت بلند و بالا 5 منزلوں پر مشتمل ہے۔ محل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں لکڑی کا کام بہت نفاست سے کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے لکڑی کا شاہکار بھی کہا جاتا ہے۔ محل کی تعمیر برصغیر کے مشہور کاریگر اور ماہر استاد الہی بخش پرجا نے کی، جن کی شہرت کے چرچے انگلستان تک ہوا کرتے تھے۔ مین گلی سے محل کے احاطے میں داخل ہوں تو نظر سامنے کی انتہائی خوبصورت دیواروں پر پڑتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ داخلی دروازے پر لگائی گئی 2 میں سے ایک تختی پر استاد الہی بخش پرجا سمیت ساتھی مستریوں اور کاریگروں کے نام درج ہیں، جبکہ دوسری تختی پر ان حضرات کے نام درج ہیں جنہوں نے مرمت کے ذریعے اسے تباہی سے بچایا۔ خمدار لکڑی سے بنے دروازوں، کھڑکیوں اور جھروکوں کی ایک منفرد دلکشی ہے۔ دوسری طرف بالکونی، چھتریوں، ٹیرس اور سیڑھیوں پر لکڑی کے کام نے اسے وہ خوبصورتی بخشی ہے جو شاید ہی کسی اور فن تعمیر کو نصیب ہوئی ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شیخ عمر حیات محل کی 1937 میں تعمیر ہونے سے 2 سال قبل ہی انتقال کر گئے تھے اور اس طرح وہ اس کی مکمل شکل دیکھنے سے محروم رہے۔ 1937 میں محل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی گلزار کی ماں فاطمہ بی بی نے اپنے بیٹے کی شادی بڑی شان و شوکت کے ساتھ کی، تاہم اگلی ہی صبح بیٹے کی پراسرار موت نے ماں کی گود اجاڑ کر رکھ دی۔ ماں نے بیٹے کو محل کے صحن میں دفن کروایا اور اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وصیت کے مطابق انہیں بھی بیٹے کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یوں یہ محل اپنے ہی مکینوں کا مقبرہ بن گیا۔ اس کے بعد ورثاء نے اسے منحوس تصور کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، جس کے بعد کچھ عرصہ تک یہاں نوکر وغیرہ مقیم رہے اور بعد ازاں اسے یتیم خانہ میں بدل دیا گیا۔ مناسب نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے عمارت زبوں حالی کا شکار ہوتی گئی اور بلائی حصے کی چھت گر کر تباہ ہو گئی، تو یتیم خانہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور محل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ 1990 میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر امجد ثاقب نے ڈپٹی کمشنر جنگ کے ساتھ مل کر اس محل کی بحالی کا بیڑا اٹھایا اور تاریخی ورثہ قرار دیتے ہوئے یہاں لائبریری قائم کی۔ محل کے ایک کمرے میں میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں عمر حیات اور ان کے اہل خانہ کے زیر استعمال چیزیں، تلواریں، برتن اور زیورات وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ فنڈز کی کمی کے باعث اب مرمت کا کام روک دیا گیا ہے اور یہ تاریخی ورثہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر گورنمنٹ پنجاب اس کے لیے فنڈز مختص کرے تو اس ثقافتی ورثے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور یہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ جڑے رہیے خاکسار HDTV 9 کے ساتھ۔ والسلام۔